أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبین۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کو داؤد کی وراثت ملی اور انہوں نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر ضرورت کی چیز عطا کی گئی ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ سورہ نمل کی 2 آیتیں 15 اور 16 نمبر کی پڑھی گئی ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن ان میں سے چند ہی ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت اور سلطنت بھی عطا فرمائی۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے چند ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور حکومت اور سلطنت بھی عطا فرمائی، ورنہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر نہایت ہی عسرت اور تنگی کے ساتھ زندگی گزار کر کے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور داؤد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ حکومت اور سلطنت بھی عطا فرمائی تھی۔ اب میں آپ کے سامنے داؤد علیہ السلام کی کچھ خصوصیات اور سلیمان علیہ السلام کا کچھ تذکرہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت اور سلطنت کے ساتھ کچھ ایسی خصوصیات عطا فرمائی تھی جو دوسرے نبیوں کو وہ خصوصیات عطا نہیں فرمائی تھی۔ ان میں سے ایک خصوصیت تو یہ تھی داؤد علیہ السلام کی، یہ دونوں باپ بیٹے ہیں، داؤد علیہ السلام باپ ہے، سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں، دونوں کو اللہ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا اور دونوں کو حکومت عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی آواز عطا فرمائی تھی، لہن داؤدی، یہ بہت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز اور ایسا سوز عطا کیا تھا کہ جب یہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ان کی تلاوت سننے کے لیے پرندے یہاں تک کہ سمندر کا پانی بھی ٹھہر جاتا تھا اور پہاڑ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا، ایسی پرسوز آواز اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت اور سلطنت عطا فرمائی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ میری روزی روٹی کے لیے کوئی انتظام کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سونے کو مسخر کر دیا، اور سونا جب یہ لوہے کو مسخر کر دیا اور جب یہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ لوہا بالکل موم بن جاتا تھا، اور اپنی مرضی کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام اس لوہے کو سامان جو کچھ بنانا ہوتا تھا، ہتھیار بنانا ہوتا تھا، تلوار بنانی ہوتی تھی یا زرہ بنانا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں ایسی خاصیت عطا فرمائی تھی کہ لوہا ہاتھ میں جاتے ہی موم ہو جاتا تھا، اور ان کی مرضی کے مطابق یہ جو چاہتے تھے اس کو بنا لیتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ جیسی حکومت اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، کسی کو بھی دنیا میں ایسی حکومت اور سلطنت عطا نہیں فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، یہ سورہ سبا کی آیت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اللہ آپ ہمیں ایسی حکومت اور سلطنت عطا کیجئے
جو میرے بعد کسی کو بھی ایسی حکومت اور سلطنت نہ ملے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ایسی قبولیت ان کو عطا فرمائی کہ دنیا کے اندر ایسی حکومت کسی کو بھی نہیں ملی۔ 4 افراد ایسے اسی مجلس میں میں بیان کر چکا ہوں کہ دنیا جب سے بنی ہے آج تک 4 افراد ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکومت اور سلطنت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے 2 افراد تو کافر تھے اور 2 افراد مسلمان تھے۔ کافروں میں بخت نصر کا نام لیا جاتا ہے اور نمرود کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ دونوں بھی بہت بڑے حکمراں تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، متکبر اور سرکش تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے 2 فرما بردار بندے جو ہیں جن کو اللہ نے عطا فرمائی کی حکومت، ان میں سے ایک تو ذوالقرنین ہے اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ ذوالقرنین کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی حکومت اور سلطنت عطا کی تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں پر بھی ان کو حکومت عطا فرمائی تھی، جنات کے اوپر بھی ان کو حکومت عطا فرمائی تھی، ہواؤں پر، چرند پر، پرند پر، تمام چیزوں پر ان کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی تھی۔ لیکن آپ کے ذہنوں میں شاید یہ آتا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت عطا فرمائی تھی تو بڑے ہی عیش میں زندگی انہوں نے گزاری ہوگی، بہت ہی موج مستی انہوں نے کی ہوگی۔ تو یہ خیال اور یہ تصور بالکل غلط ہے، کیونکہ داؤد علیہ السلام نے اور سلیمان علیہ السلام نے بیت المال سے، مسلمانوں کے مال میں سے 1 پیسہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا۔ ان کو اللہ نے حکومت جو عطا فرمائی تھی، انہوں نے اپنی حکومت کو صرف رعایا کی خوشحالی کے لیے استعمال کیا۔ آج کے موجودہ زمانے کے حکمرانوں کو آپ دیکھیے، ابھی میں کیا بتاؤں اس مجلس میں بہتر معلوم نہیں ہوتا، لیکن ایک تو مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی حکمراں ہیں ان حکمرانوں نے حکومت کو رعایا کے خون پسینے کو نچوڑ کر اپنے عیش و آرام کا محل بنایا ہے۔ آپ نے ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی سنا ہوگا لیبیا کا کرنل قذافی، انہوں نے 40 سال 42 سال لیبیا پر حکومت کی، اور آپ کو معلوم ہوگا، تعجب ہوگا کہ ان کے بیڈ روم کے جو بستر اور نل وغیرہ تھے سب سونے کے بنے ہوئے تھے، اور لیبیا کے کرنل قذافی نے 40 کنٹل سونا غیر ملکوں میں بھیج دیا حفاظت کے لیے، تاکہ وقت ضرورت پڑے تو اس کو ہم استعمال کر سکیں۔ اسی طریقے سے سعودی عرب کا جو حکمراں ہے، ان کے بارے میں چند سال پہلے آیا تھا کہ جب یہ ایک کسی ملک میں، قریب کے ملک میں جب یہ گئے تو ان کے ساتھ تقریباً 600-700 افراد ان کے ساتھ تھے، اور اتنا انہوں نے پیسہ خرچ کیا اپنی حفاظت کے لیے اور اس ملک کے اندر تفریح کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے، کہ سال بھر میں اس ملک کی جتنی آمدنی ہوتی ہے انہوں نے 4-6 دنوں میں اتنا خرچ کیا۔ جتنے بھی پورے حکمراں ہیں ان تمام نے حکومت کو، سلطنت کو اپنے عیش و آرام کا ذریعہ بنایا، محلات بنائے، غیر ملکوں میں بڑی بڑی جاگیریں، بڑے بڑے پلاٹ، بڑے بڑے محلات تعمیر کرائے کہ کبھی وقت ضرورت ہم اس کو استعمال کر سکیں۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا، اسی ملک کے اندر جب مغلیہ سلطنت کے حکمراں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تو آپ لوگوں نے سنا، جن کے نام سے یہ بی جے پی کے لوگ اور RSS کے لوگ بہت چڑھتے، ان کو بہت غصہ آتا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 50 سال تک ہندوستان کے اوپر حکومت کی ہے۔ 50 سالوں میں انہوں نے، اور یہ ہندوستان نہیں تھا صرف، اب جو ہے یہ نہیں تھا، بنگلہ دیش، سری لنکا، برما، یہ سب ملا کر کے ہندوستان تھا۔ اتنی بڑی حکومت اللہ نے عطا فرمائی تھی، لیکن اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذات پر 1 پیسہ بھی خرچ نہیں کیا، بلکہ یہ ٹوپی بناتے تھے اور ٹوکریاں بنا کر قرآن پاک کو لکھ کر کے اس کو فروخت کر کے جو اس سے آمدنی ہوتی تھی اسی پیسے کو اپنے لیے خرچ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کی بیوی نے ایک مرتبہ کہا کہ ہمارے لیے نوکرانی آپ لا دیجیے، میں اتنی پریشانی میں زندگی گزار رہی ہوں، گھر کے کاموں میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس اتنی وسعت اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے کسی نوکرانی کا انتظام کر سکوں، جس طرح بھی زندگی گزارنی ہو اسی طریقے سے تم زندگی گزارو۔
شاہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صرف 2 سال 2 مہینے حکومت کی، 2 سال 2 مہینوں میں ان کی زندگی کا یہ عالم تھا کہ ان کے گھر کے اندر کھانا نہیں بنتا تھا۔ ایک عید کے موقع پر ان کی بیوی نے کہا صاحب ہمارے بچے رو رہے ہیں، عید کی تیاری کے لیے بہت سارے لوگوں نے اپنے بچوں کو کپڑے بنائے ہیں، ہمارے بچے پرانے کپڑوں میں ہیں، ان کے لیے کچھ عید کی تیاری کر دیجئے، کچھ بیت المال سے ایڈوانس پیسے نکلوا دیجئے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المال کے انچارج کو لکھا کہ کچھ ہمارے لیے ایڈوانس پیسے دے دو۔ تو بیت المال کے انچارج نے کہا، وہ زمانہ تھا خیر القرون کا زمانہ، انہوں نے کہا کہ آپ اس کی گارنٹی دیجئے کہ جب تک پیسے ادا نہیں ہوں گے جب تک آپ زندہ رہیں گے، زندہ رہنے کی گارنٹی دیجئے آپ۔ تو اب عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ کہاں سے میں گارنٹی دے سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم آپ کو پیشگی پیسہ بھی نہیں دے سکتے۔ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر میں آئے تو ان کی بیٹیوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، منہ کو ڈھک لیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ تم نے میرے آتے ہی اپنے منہوں کو ڈھانک لیا، اپنے منہ کو چھپا لیا؟ تو بیٹیوں نے کہا کہ ابا حضور ہم لوگوں نے کچھ نہ ہونے کی وجہ سے پیاز کا استعمال کیا، اس پیاز کی بدبو کی وجہ سے شاید آپ کو تکلیف ہوگی، اس لیے ہم لوگوں نے اپنے منہ کو ڈھانک لیا۔ بتائیے اتنی بڑی سلطنت کا حاکم بیت المال کے کسی چیز کو استعمال نہیں کیا۔ اور ابو بکر صدیق کا واقعہ آپ نے سنی لیا ہے بار بار، جب ان کا انتقال ہوا کہ انتقال سے پہلے انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ سے فرمایا جو میرا فنا باغ ہے، میری فنا جائیداد ہے، اس کو بیچ کر کے بیت المال میں جمع کر دینا، ہم نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یعنی سلیمان اور داؤد علیہ السلام نے اپنی ذات پر حکومت کو، سلطنت کو ذرہ برابر بھی استعمال نہیں کیا، نہ تو بیت المال کا ایک حبہ لیا نہ ایک پیسہ لیا، بلکہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کسی کام کو انہوں نے کر کے اپنی زندگی گزاری۔ تو یہ رعایا کی خوشحالی کے لیے، رعایا کی جو ہے خوشحالی کے لیے انہوں نے ساری چیزوں کو استعمال کیا، اپنی ذات پر کچھ بھی استعمال نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو بڑی حکومت دی تھی، اس حکومت کے ملنے پر یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور کیا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو بہت سارے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ نبیوں کی دعاؤں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ بہت سارے مومن بندوں پر تو نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔ اور ایک بات کیا فرمان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا۔ یہ وراثت کس کی تھی؟ دولت کی، حکومت کی نہیں تھی، بلکہ دولت اور حکومت کے بجائے علم کی اور نبوت کی یہ وراثت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جب جاتے تو مال دولت چھوڑ کر کے نہیں جاتے، اور اس کی جائیداد میں وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، نبی کا پورا مال صدقہ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے اپنے تھوڑے سے جو مال تھے گھر کے اندر ان کو تمام کو اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا، اور فرمایا میں اللہ سے اس حال میں ملنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس دنیا نہ ہو بلکہ دنیا سے میں خالی جانا چاہتا ہوں۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے بطور تحدیث نعمت شکریہ کے طور پر کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پرندوں کی بولیاں، چرند کی بولیاں اور جتنی مخلوقات دنیا کے اندر ہے تمام کی زبانوں سے مجھ کو روشناس کرایا۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی آگے آئے گا کہ چوٹی نے بات کی، چوٹی کی آواز کو سنا اور سن کر کے انہوں نے سمجھ لیا ان کی بات کو۔ تو داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام جب کوئی پرندہ، کوئی چڑیا جب بات کرتی تھی سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا تھا یہ چڑیا کیا بات کر رہی ہے اور کیا کہنا چاہ رہی ہے، ان کو معلوم ہو جاتا تھا۔ تو بہرکیف انہوں نے حکومت کو، سلطنت کو اپنی ذات پر استعمال کرنے کے بجائے رعایا کی خوشحالی کے لیے استعمال کیا، اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے انہوں نے دوسرے کاروبار کر کے گھر کی ضروریات کی تکمیل کی۔ اور اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا۔ بہت سارے واقعات ہیں
तो इस्लामी हुकूमत के हुक्मरानों ने ऐसी जिंदगी गुजारी कि रियाया की खुशहाली के लिए तो बहुत फिक्र की, अपनी जात के लिए कुछ भी नहीं किया, अपनी औलाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। उन्हीं में से एक शमसुद्दीन अल्तमश का भी नाम आता है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है, उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम आता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आता है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आता है कि इन लोगों ने हुकूमत से कोई अपनी जात के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी औलाद के लिए, बीवी बच्चों के लिए हुकूमत के पैसों को इस्तेमाल ही नहीं किया। आज के मौजूदा दौर को देख करके समझेंगे कि इन लोगों ने भी बड़ी ऐसी जिंदगी गुजारी होगी, बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजारी होगी। नहीं, इन लोगों ने हुकूमत करके तंगदस्ती के साथ, मुफलिसी के साथ जिंदगी गुजारी और हुकूमत और बैतुल-माल के पैसों से कतई कोई फायदा नहीं उठाया। अभी सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा आगे है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह को सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु